اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہم کو ٹھٹھا کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حیلہ سازی کا تذکرہ بیان فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو کس طرح توڑتے تھے۔ اس جرم کی پاداش میں ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا گیا اور بالآخر وہ ہلاک ہو گئے۔ آیت زیر درس میں بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں اس قوم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے اس حکم کو ٹالنا چاہا اور اس ضمن میں طرح طرح کے سوال کیے، گویا بال کی کھال اتار رہے ہیں۔ من حیث القوم یہ خرابی بھی بنی اسرائیل میں موجود تھی۔ اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ دراصل گائے ذبح کرنے کا حکم ایک خاص مقصد کے تحت دیا گیا تھا، جس کا ذکر اگلے رکوع کی پہلی آیت میں ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا اور الزام ایک دوسرے کے سر تھونپنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ قتل تو ہو گیا مگر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ چنانچہ قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، جس کا تذکرہ آیت زیر درس میں ہو رہا ہے۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کی خاطر گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا اس کو تو بعد میں بیان کیا ہے، مگر اس حکم کا تذکرہ پہلے کر دیا گیا ہے، گویا واقعات کے تقدم و تأخر کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ اس کے متعلق مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا اسلوب بیان یہ ہے کہ جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے اسے پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے دو اجزاء ہیں، ایک اصل قتل جس میں مقتول کا حق ضائع ہوا، اور دوسرا جزو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بندوں کے حق پر مقدم ہے، اس لیے گائے ذبح کرنے کے واقعے کو مقدم رکھا اور اصل واقعہ قتل کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بعض دوسری مثالیں بھی ملتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے حق کو بندوں پر مقدم رکھا گیا ہے۔ مثلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق پہلے بیان کیا اور والدین یعنی بندوں کا بعد میں بیان کیا۔ اسی طرح سورۃ لقمان میں آتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ اللہ تعالیٰ کے حقوق ضائع کرنا چاہیں یعنی تمہیں شرک پر آمادہ کریں تو ان کی اطاعت مت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھا۔ اس واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذبح گائے کو مقدم رکھا کہ یہ اس کا اپنا حق ہے، اور مقتول کے حق
یعنی دیت یا قصاص وغیرہ کو مؤخر کر دیا۔ اس واقعہ سے حیات بعد الممات کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مردے کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور پھر حساب کتاب اور جزا سزا کے تمام واقعات پیش آئیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 10ویں صدی کے بڑے پائے کے محدث گزرے ہیں۔ آپ کا اصل وطن ہرات تھا مگر مکہ میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے عربی میں مرقات کے نام سے مشکات شریف کی بلند پایہ شرح لکھی ہے۔ اپنی اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا دولت مند شخص تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ کسی نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا مگر اس شخص نے قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ عام طور پر مفسرین کرام وجہ قتل یہ بیان کرتے ہیں کہ عامیل نامی ایک دولت مند شخص تھا جو کہ لا ولد تھا۔ اس کے بھائی کے لڑکے اس کی جائیداد کے وارث تھے، چنانچہ اس کے بھتیجے اس طاق میں تھے کہ یہ مرے تو اس کی جائیداد پر قبضہ کرے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس شخص کے بھتیجے مناسب موقع کی تلاش میں رہے، آخر ایک دن اسے کسی کام کے بہانے کہیں دوسری جگہ لے گئے اور ویرانے میں جا کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ کسی نے ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے، حتیٰ کہ قریبی بستی والوں پر قتل کا الزام لگایا اور ان سے دیت بھی طلب کی، مگر بستی والوں نے اس قتل میں ملوث ہونے کی نفی کی اور کہا کہ ہم اس معاملے میں بالکل بے گناہ ہیں، فادارأتم فیہا۔ اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ تم قتل کے الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے۔ قانون قسامت یہ ہے کہ اگر کسی مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چلتا ہو تو وقوع قتل سے قریب ترین بستی کے لوگوں سے قتل کے متعلق دریافت کیا جائے گا۔ اگر وہ انکار کریں تو ان میں سے 50 آدمی منتخب کر کے قسم دلائی جائے گی کہ نہ انہوں نے خود قتل کیا ہے اور نہ وہ قاتل کو جانتے ہیں۔ ایسا کرنے سے وہ لوگ قتل کے الزام سے تو بری ہو جائیں گے، تاہم انہیں مقتول کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا دینا پڑے گا۔ اس واقعے کے متعلق مفسرین کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قتل کے اس واقعے کے وقت بنی اسرائیل میں قسامت کا قانون رائج تھا، جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے اور یہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے۔ بنی اسرائیل کا قانون قسامت یہ تھا کہ قاتل نامعلوم ہونے کی صورت میں وقوع کی قریبی بستی سے معتبرین کو نکالا جائے گا، اور وہ لوگ بچیا یعنی گائے لیں جس نے نہ ہل چلایا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بے عیب ہو، وہ لوگ بچیا کو پاس بہنے والی ندی پر لے جا کر اس کی گردن توڑ دیں اور پھر لاوا خاندان کے کاہن اس پر کچھ پڑھیں پڑھائیں۔ یہ لوگ اس ندی پر اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ اے پروردگار، ہم اس خون سے بری ہیں، نہ ہم کو علم ہے کہ یہ خون کس نے کیا ہے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت قتل کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک تورات نازل ہی نہیں ہوئی تھی، چونکہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور ظاہری طور پر حکومت بھی موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ بھائی ایک گائے ذبح کرو تو تمہارے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس وقت لیتا و لعلہ نہ کرتے بلکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو بات بن جاتی، مگر ان کی طبیعتوں میں تعمق تھا، وہ بال کی کھال اتارنا جانتے تھے۔ انہوں نے پیغمبر کا حکم ماننے کی بجائے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوں سوال کرتے گئے تو سختی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ سچ نکلنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہا اور وہ مجبور ہو گئے۔
مگر اس ہیلہ سازی میں کافی عرصہ گزر گیا اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعمق اچھا نہیں، ہر بات میں بال کی کھال نہ اتارو بلکہ حکم پر عمل کرو۔ جس قدر زیادہ باریکی میں جاؤ گے اس قدر سختی میں مبتلا ہوگے اور آخر مجبور ہو جاؤ گے۔ قاتل کی تلاش کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا راستہ اختیار کیا کہ اس طرح گائے ذبح کرو اور پھر اس کے جسم کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو تو وہ خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہیں بذریعہ وحی بھی قاتل کی خبر مل سکتی تھی اور وہ ان کو بتا سکتے تھے۔ اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے دماغوں میں تعمق بھرا ہوا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست قاتل کی نشاندہی کر دیتے تو قوم بگڑ جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی عادات کو خوب سمجھتے تھے۔ جب وہ تورات لے کر آئے تھے تو اس وقت بھی اسرائیلیوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ پھر انہوں نے عہد و پیمان کو بھی توڑا، اور جب ان پر جبر کیا گیا کوہ طور ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا، پھر وہ راہ راست پر آئے اور تورات پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی برائیاں نبی کے علم و عمل سے علیحدگی کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں، اور نبی سے لا تعلقی 3 وجوہ سے ہوتی ہے۔ اولاً بے خبری، یعنی امتی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ نبی کا عمل اور عقیدہ کیا ہے۔ ثانیاً یہ کہ طبیعتوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، امتی اصل راستے سے بھٹک جائے تو بھی نبی سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ تیسری وجہ ماحول کا اثر ہے۔ جب لوگ معاشرے کے دیگر لوگوں سے متاثر ہو کر ان کا طریقہ اختیار کر لیں تو پھر بھی اپنے نبی سے قطع تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ تینوں بیماریاں موجود تھیں، جن کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات بات میں تکرار کرتے تھے، حجت بازی اور حیلہ بازی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹالنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بیماریاں آج امت محمدیہ میں بھی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یعنی اے میری امت ایک وقت آئے گا جب تم بھی پہلی قوموں کی طرح ہی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں سے محفوظ رکھے اور نبی علیہ السلام کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس واقعے کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ بقرہ کا لفظ عربی زبان میں عام طور پر گائے پر بولا جاتا ہے، مگر یہ لفظ اس میں جنس کے طور پر بھی اختیار کیا جاتا ہے، یعنی نر اور مادہ یا گائے اور بیل دونوں پر استعمال ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا وہ گائے نہیں بلکہ بیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر تمہارے مسئلے کا حل فرمایا ہے، تم حکم کے مطابق گائے یا بیل ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگاؤ تو یہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر وہ ظالم قوم تعمیل حکم کی بجائے کہنے لگی، اے موسیٰ علیہ السلام، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا یعنی مذاق کرتے ہیں؟ بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ مردہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور اپنے قاتل کی نشاندہی کرے؟ یہ تو آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہزوان یہ مصدر مبنی للمفعول ہے، لفظی معنی یہ ہے کہ کیا تو ہمیں ٹھٹھا کیا ہوا بناتا ہے؟ دیکھو
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم اور صاحب کتاب نبی ہے، مگر قوم اس قدر بگڑی ہوئی ہے کہ معجزے کا انکار کر رہی ہے، حالانکہ تھوڑا عرصہ قبل ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کئی ایک معجزات کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، پھر یہ 40 سال تک صحرا میں سرگرداں پھرتے رہے، من و سلوہ کھاتے رہے، پانی کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے، اس کے باوجود مزاج فاسد ہیں۔ صاف کہہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر سخت غصہ آیا۔ قال، فرمانے لگے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اے نادانو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں اللہ کا نبی ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ مخول کر رہا ہوں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت میں ٹھٹھا حرام ہے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم سے ٹھٹھا نہ کرے، یہ ہنسی مذاق جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہو سخت منع ہے۔ ہاں، ایسا مذاق جس سے دوسرے کی تحقیر کا پہلو نہ نکلتا ہو یہ جائز ہے، تاہم اس کی زیادتی بھی مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش طبیبی فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہو کر خوش طبی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں خوش طبی کرتا ہوں، مگر میری خوش طبعی اور عام لوگوں کی خوش طبعی میں بنیادی طور پر فرق ہے۔ اللہ اقول الا حقا، میں حق کے بغیر کچھ نہیں کہتا، خواہ خوش طبعی ہو۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں مگر میرے پاس سواری نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کر دیں گے۔ اس نے سمجھا کہ شاید حضور اونٹ کا کوئی چھوٹا بچہ عنایت فرمائیں گے۔ کہنے لگا، مگر میں اس پر سواری کیا کروں گا؟ اس کی تو حفاظت کرنی پڑے گی، نہ معلوم کتنے سال بعد وہ بچہ سواری کے قابل ہوگا۔ اس کی یہ بات سن کر حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے اونٹ کے بچے کو بالکل چھوٹا بچہ کیوں سمجھ لیا؟ بڑا اونٹ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، میں تمہیں اونٹ کا وہ بچہ دوں گا جو سواری کے قابل ہوگا۔ اسی طرح ایک بڑھیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے نبی میرے لیے جنت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ام فلاں، کوئی بڑھیا جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ جب وہ روتی ہوئی جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے واپس بلوایا اور فرمایا کہ میں نے صحیح بات کی ہے، جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، بلکہ جو بھی جائے گی جوانی کے عالم میں جائے گی۔ جنتی مرد اور عورتیں سب 30-35 سال کے پیٹے میں ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی پناہ میں ٹھٹھا کر کے جاہل بن جاؤں، یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کا حکم سنا رہا ہوں، اور تم اسے ٹھٹے پر محمول کر رہے ہو۔ اب وہ سمجھے کہ یہ تو سنجیدہ بات ہے، چنانچہ انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔